کیا اس کو دلہا بنانے والا ہے؟ کیا کرنے والا ہے؟ کچھ نہیں. یہاں یہ بیٹھے ہیں، دوست ہے، بہت جگری دوست ہے، اس سے قرض بھی لیا ہے، اس کے بہت سارے احسانات بھی اس کے اوپر ہیں، لیکن گیا وہ ختم ہو گیا. کیا گیا تو گیا، دوسروں کو وہ خود بول رہا ہے بھائی جانے والے ہیں، جاتے ہیں، کوئی رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. کل باس ایسا کمپنی میں کل میٹنگ ہے، کل یاد رکھو، تھوڑی دیر کا رونا ہے. گھر والے ہیں، بیٹا رو رہا ہے، بیٹا سوچ رہا ہے باپ گیا، میری شادی کی ڈیٹ فکس تھی، اس سے پہلے چلا گیا، اب میری شادی پوسٹ پون کرنی پڑے گی. اچھا خاصا تیاری میں نے کیا تھا، اب ٹائم لمبا ہو گیا. بیٹی سوچ رہی ہے میرے ایجوکیشن کا خرچ بھائی چلائے گا کہ نہیں چلائے گا. باپ کا جاب ختم، اب اس کی جگہ بھائی لگا اور دھیان دیا تو میری شادی کا کیا. بیوی سوچ رہی یہ تو گئے اب میرا کیا. سب رو رہے ہیں، لیکن رونے والے کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. اب دیکھیے یہ زندگی کی کہانی ہے. یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے ان کو، لیکن انسان اینڈ میں اپنا ہی سوچتا ہے. کتنا بھی قریبی ہو، اینڈ میں کس کا سوچتا؟ اپنا سوچتا. رو رو کے تھک گئے، 2-3 دن، ہفتہ، ریگولر یاد آیا، ہر وقت یاد، ہر کھانے میں یاد آ رہا، ہر کھانے میں بیوی رو رہی. پھر اس کی بہنیں، اس کے رشتہ دار اس کو بول رہے کھائے گی نہیں کہ مرے گی تو کھا، کھلا رہے اس کو زبردستی، اپنے ہاتھ سے کھلا رہے. 2-3 دن زبردستی کھلا رہے ہیں، اس کے بعد وہ خود سے پکا رہی، خود سے کھائے گی. کب تک؟ وہ بھی کہے گی کب تک روئیں گے. اس کے بعد وہ خود اٹھ کے کچن اپنا چالو کر رہی، پھر وہ مہمانوں کو کھلا رہی، خود بھی کھا رہی. پھر کوئی ہنسنے کی بات بول دیا، ہنس بھی دیے سب لوگ. بچہ کوئی کچھ گرا اٹھا، کچھ بچے نے کچھ شرارت کی، سب ہنسے، تھوڑا ہلکا ہو گیا. پھر بیٹا اٹھا، چائے بھی لیا. کہاں جا رہا پوچھے، بڑے نانا جان پوچھے کہاں جا رہا، دکان کھولنے جا رہا. 3 دن سے بند ہے، گراہک کے فون آ رہے بار بار، اسٹاک پڑا ہوا ہے، دینا، ڈیلیوری کرنا ہے. جا، کب تک بیٹھے گا، جا. اس گھر والے وہاں چل جا. مہمان آئے تھے سب، چلو ہم چلتے ہیں، جا رہے ہیں، خیال رکھو اپنا، زیادہ طبیعت خراب کر کے مت لو اپنی ہے، زیادہ رو مت. جاتے ہم لوگ بھی، سب چلے جہاں کی وہاں. پھر کبھی کبھی یاد آتا ہے، پھر فلاں کے ابو ایسا کہا کرتے تھے، پھر تھوڑا سا آنکھیں بھیگ گئی، بس. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ پاؤں پوچھ کے اسی طرح سے کہا. پھر یاد کب آ رہے ہیں؟ 15 شعبان کو، سال میں ایک بار، پھر ختم. پھر بعض اوقات پھر خبر بھی نہیں مل رہی کہاں ہے کہ نہیں. یہ انسان ختم ہو گئی، زندگی گئی ختم. کیا ہے اس کا خود کا؟ کامیاب ہو گیا یہ؟ کیا کامیابی ہے؟ کتنے دوست، کتنے رشتہ دار، بیوی، بچے، کیا کچھ نہیں. سب کیا اس نے، سب کمایا، سب پایا اس نے. اللہ کو پایا؟ گیا نا کام سے. یہاں سے تو جانا ہی تھا اس کو. اب وہاں جا کے کیا ہے؟ اب کس کو فکر ہے؟ وہی بیوی جو اگر آفس سے لیٹ آئے تو بار بار فون کرتی تھی، کہاں ہے؟ اب فون آ رہا ہے اس کو. اب اس کا کیا ہو رہا ہے؟ بیوی کتنا سوچے گی کہ اب کس مرحلے میں یہ ہے، اس کی قبر میں کون سی کھڑکی کھلی ہے، اس کی بیوی ٹینشن لے رہی ہے. نہیں. اور یہ کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ جا کے جنت کی کھڑکی کھول سکتی ہے کیا؟ بیٹا کھول سکتا ہے؟ نہیں کھول سکتا ہے. انسان کا عمل اس کے لیے فیصلہ کرے گا. اس کا دین ہے، دین. دنیا کا مال، دولت، عہدے، ڈگریاں، عزت، رشتہ دار، دوست، احباب، سب یہاں رہنے والے ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، لیکن وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر چیز ہے. وہ خیر عملا،
اور بہترین امید لگانے کی چیز ہے۔ امید لگانے کی چیز کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم کو بتائے ہیں، یہ کرو جنت ملے گی، کامیاب۔ اب اگر نیک تھا، فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں، یہ بستر پر لیٹا ہے، پرانا گھر ہے، ایک دم اندھیرا ہے، لائٹ بھی نہیں گھر کے اندر، بجلی بھی کٹی ہوئی ہے بل نہیں بھرنے کی وجہ سے، اور چارپائی ہے ایک دم کمزور، اور یہ لیٹا ہوا ہے، بیوی سر پکڑ کے کونے میں بیٹھی ہے، اور بچہ بھی ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بیٹھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر، وہ بھی رو رہے ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب یہ لیٹا ہوا ہے چارپائی کے اوپر، اور کئی دنوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بستر میں بدبو پیدا ہو گئی، لیکن فرشتے آتے ہیں اپنی طرف سے، جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے، فرشتے 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 ایک دم نورانی فرشتے، اور وہ فرشتے اپنی طرف سے خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے اے پاک روح نکل بدن سے، اور اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ وہ روح ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے ایک برتن سے، ایک مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اتنی آسانی سے، اور اس سے کہتے ہیں گھبراؤ مت، ڈرنا مت، ڈرنا مت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ موت کے وقت اس کو فرشتے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے اب تک صرف وعدہ کیا گیا تھا۔ ابھی جنت ہے تیرے لیے، دنیا کی جہنم ختم، اب کیا ہے؟ جنت ہے۔ کب سے؟ قبر سے شروع ہونے والی ہے۔ یہاں ہمارا پانی گرم ہوا، نہلایا، کفن پہنایا، قبر میں ڈال دیا، مٹی ہاتھ جھٹک دیے، لوگ چلے گئے، قبر کا دروازہ، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل گئی، بس کتنا آسان ہے۔ کیوں ایسا؟ فرشتے آ رہے ہیں۔ رب کون تیرا؟ میرا رب اللہ ہے، اور کون ہے؟ میرا رب اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، زندگی بھر اللہ کو رب مان کے جیا ہے۔ قبر میں سمپل جواب ہے، اللہ ہے میرا رب۔ تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے تھوڑا ایسا پوچھتے ہیں تاکہ برابر جواب دے، اس کو رحم سے سوال نہیں پوچھتے، سخت سوال پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تیرے نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا معلوم پڑا؟ قرآن پڑھے ہم نے، ہم کو معلوم پڑا۔ کہتا ہے بندہ، ایک روایت میں ہے، اس سے پوچھا ہے تو تجھ کو کیسا معلوم؟ وہ کہتا ہم نے قرآن پڑھا، ہم کو معلوم پڑا۔ اس کو بتایا جاتا ہے، دیکھ یہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس میں جہنم کی آگ اس کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا دیکھ اگر برے عمل کر کے آتا یہاں جاتا ہے، اب یہ دیکھ، اس کو باغ دکھایا جاتا ہے، خوبصورت ایک دم، تمنا اس کی ہوتی ہے۔ کہتا دیکھ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا۔ اس کا گھر کیسا تھا جہاں چھوڑ کے آیا؟ اندھیرا ایک دم، سڑا ہوا گھر ایک دم، کب بھاگ کے جاؤں یہاں سے، ایسا جی کرنے والا۔ لیکن بتا یہ دیکھ یہ باغ دکھائی دے رہا ہے، یہ تیرا گھر ہے، اور اب ایسا سو جا جیسا دلہن سو جاتی ہے، آرام سے بے فکر ہو جائے گا۔ وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ جلدی قیامت قائم کر، جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اس گھر میں اور اپنے گھر والوں میں جاؤں واپس۔ بتائیے کتنا ایزی ہے۔ مر گیا، کامیابی شروع۔ دنیا میں لوگ بھول گئے اس کو، رب اس کا نہیں بھولا، کیونکہ یہ رب کو نہیں بھولا تھا، اس کا رب اس کو نہیں بھولا، لوگ بھول گئے اس کو۔ کون تھا کیا معلوم نہیں، چائے کی دکان میں کام کرتا تو گیا خلاص، کون، کوئی ہسٹری کا کوئی پارٹ نہیں ہو، اس سے ہسٹری میں کوئی چینج نہیں آیا، اس سے زندگی میں انسانوں کی کوئی ٹریفک جام نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی ٹریفک جام نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے عزت دار فرشتے آئے، عزت کے ساتھ اس کو لے کر گئے۔ عزت کی جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے طے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا تھا۔ جب اس نے اپنے رب کو یاد رکھا، جب اس نے اللہ کے دین کو یاد رکھا، جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یاد رکھا۔ اللہ نے اس کے لیے پہلے سے جگہ بنا کے رکھی ہے، یہ گیا بھی نہیں ابھی جنت میں، اس کے لیے وہاں جگہ طے ہو چکی ہے۔ کامیابی اس کا نام ہے۔ تو چاہے آدمی امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، اپاہج ہو،
اللہ کے ہاں اگر اس کی زندگی میں دین ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے جگہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کر کے آئے، جو نیک اعمال کرتا رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ہم ایسے انسان کو ایک عمدہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں یہاں وعدہ دنیا کا ہے، فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اجر دیں گے، ان کی تقصیر سے درگزر کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوڑ دیں گے، پکڑیں گے نہیں اس پہ، لیکن انہوں نے اللہ کو یاد رکھ کے، اللہ کے حکموں کو یاد رکھ کے جو زندگی گزاری ہے، ان کے ایمان اور عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ایمان و عمل کا بہترین بدلہ ان کو دیں گے، جنت ان کو دیں گے. اور جنت سکسیس ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی جنت ہے. ایسی کامیابی جو اعلیٰ ترین ہو. ایک غریب فقیر آدمی، اس کو جنت مل جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ جو بہترین زندگی میں رہا، جوتے کے قریب بھی بیٹھنے کی لائق ہی نہیں اس کی، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ایک جنتی کو اللہ دنیا سے کئی گنا زیادہ دے گا، زیادہ دے گا. اس کے گھر کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی، بتائیے کیا ہوگا؟ اتنا ایک دم خوبصورت سواریاں، سب کچھ اس کو ملے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر ہم کو ان کو دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق. آدمی ہمیشہ اس کا گراف اوپر نہیں رہتا ہے، نیچے اوپر ہوتے رہتا ہے. اللہ نیچے والی حالتیں چھوڑتا جائے گا اور اوپر کے اعمال دیکھ کے اس کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور زندگی کا مقصد، صحیح مقصد چننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.